السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہنا ست ناولز یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو فرینڈز آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جو حکم سرکار، قسط نمبر 25۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب حاتم کی آنکھ کھل گئی۔ ڈاکٹر نورم کا چیک اپ کر کے اسے میڈیسن دیے جا چکا تھا، لیکن اس کے خیال کے تحت اسے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ گہری نیند سے بیدار ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف آیا اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر محسوس کیا بخار کی شدت بڑھی ہوئی تھی۔ اسے فکر مندی لاحق ہوئی۔ وہ بخار کی غنودگی میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ حاتم نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ نورم، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ نورم نے جانی پہچانی آواز سن کر آنکھیں کھولی۔ اس کی اس نگاہ میں ان گنت شکوے تیر رہے تھے۔ اس نے سرخی مائل آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں مون لیں۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب تھا۔ حاتم کو ملال نے آن گھیرا۔ اٹھو، میڈیسن کھاؤ پہلے، پھر سو جانا۔ وہ لگاوٹ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن انداز تحکم بھرا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے سونے دو۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی نفی میں سر ہلایا۔ وہ صاف انکاری تھی۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ اس کی مشکل باتیں مجھے بہت پریشان کرتی ہیں۔ وہ بہت عجیب ہے۔ وہ مدھم لہجے میں شکایتیں کر رہی تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ تحیر آمیز انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ دیو ہے، مجھے اپنی قید میں رکھا ہے اس نے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتی ہوں۔ وہ سمجھتا ہے مجھے فوبیا ہے۔ وہ مجھے بے وقوف سمجھتا ہے، حالانکہ اسے خود سمجھ نہیں۔ وہ جانتا نہیں جو میں جھیل رہی ہوں وہ آسان نہیں۔ وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ حاتم جان گیا تھا کہ وہ غنودگی میں اس کی بات کر رہی ہے۔ تم اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ کتنا مغرور لہجہ ہوتا ہے اس کا۔ سمجھتا ہے پوری دنیا پہ حکمرانی کر سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی ملکیت ہوں۔ اسے پتہ نہیں کہ دلوں کو فتح کرنا آسان نہیں ہوتا۔ محبت کو پانے کے طریقے سیکھنے پڑتے ہیں۔ محبت تو خود بخود انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ وہ آہستگی سے ساری باتیں انجانے میں اس پہ عیاں کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے گلے شکوے سن رہا تھا۔ اس کے لیے اپنے اندر کتنا غبار رکھتی تھی۔ وہ اس غبار کو نکلنے کا راستہ فراہم کر رہا تھا۔ وہ مدہوشی میں پہلی بار اتنی بے تکلفی سے بول رہی تھی، ورنہ اس کی باتوں کے بہت نپے تلے جواب دیتی تھی۔ پھر کیا ضروری ہوتا ہے؟ تم اس دیو سے خوف زدہ ہو؟ تم خود ہی اس سے محبت کرنا کیوں نہیں سکھا دیتی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے حلاوت آمیز لہجے میں مخاطب ہوا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ حاتم کو لگا چاروں سو خاموشی چھا گئی ہو۔ کیا ہوا؟ جواب دو۔ اس کی خاموشی اسے بھائی نہیں تھی، تبھی ایسے بولا۔ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہ جانے کس پہ وہ ایسا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ نہیں، میں اس سے ڈرتی نہیں، لیکن اسے لگتا ہے ایسا۔ وہ اپنے ڈر کو بیان کر رہی تھی۔ شاید وہ تم سے محبت کرتا ہوگا۔ حاتم نے واضح الفاظ میں اظہار کر دیا۔ نہیں، وہ محبت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی رائے دی۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے وہ محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی سوالیہ نظریں اس کے دلکش چہرے پر جمی تھیں۔ کیونکہ وہ دیو ہے نا۔ نورم نے عجیب سی دلیل پیش کی۔ تو دیو کیا کسی پری کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک دیو محبت نہیں کر سکتا؟ آپ کو پتہ ہے اس دیو نے میرے پر چھپا دیے ہیں۔ وہ اس سے حد درجہ خائف نظر آ رہی تھی۔ بہت شکوے تھے اسے اس سے۔ اگر وہ تمہارے پر تمہیں واپس لا کر دے تو تب اس سے ناراض تو نہیں ہوگی؟ اس کی محبت پہ یقین آ جائے گا تمہیں؟ وہ چاشنی بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے فوبیا ہے اعتبار نہ کرنے کا۔ وہ خود بے وقوف ہے، اسے پتہ نہیں اعتبار کیا نہیں جاتا، وہ تو ہو جاتا ہے۔ اسے تو دوستی کرنا بھی نہیں آتی۔ عجیب اکڑو سا ہے، جن جیسا۔ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اس کے لبوں سے ہزاروں شکوے پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اسے میڈیسن کھلا کر آرام سے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا
اور اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ نورم نے گلے میں پڑا پینڈنٹ مضبوطی سے اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ بولو نا۔ اسے اس کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ خاموش تھی، شاید سو گئی تھی۔ یکبستگی کا احساس اندر تک سرایت کر گیا تھا۔ حاتم نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ بخار قدرے کم ہو گیا تھا، تبھی وہ اتنے سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے اوپر کمفرٹر درست کیا، اس کے چہرے پر الجھی ہوئی لٹ کو سنوارا اور نگاہیں اس کے چاند سے چہرے پر جما دیں۔ رات آنکھوں میں کٹ جانا کسے کہتے ہیں، آج اسے اندازہ ہوا تھا۔ وہ ساری رات اس کی بے ربط اور الجھی ہوئی باتوں کے حصار میں رہا۔ پوری رات اسے دیکھتے اور باتوں کے تانے بانے بنتے ہوئے گزر گئی۔ نماز فجر ادا کی، صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے گلاس وال سے باہر دیکھا، پھر پردے برابر کر کے واپس چیئر پر آ کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کا ہاتھ نورم کے ہاتھ پہ تھا۔ جانے یہ سکون محسوس کرنے کا ایک طریقہ تھا، یا وہ نورم کو یہ محسوس کروانا چاہتا تھا کہ وہ ہر پل اس کے ساتھ ہے۔ حاتم کے ہاتھ کی حدت تھی یا اس کی نیند پوری ہو چکی تھی؟ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا، کتنی دیر تک سب یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا ہاتھ حاتم کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا تھا۔ اسے دیکھا جو چیئر پر بیٹھا ہوا سو رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ کھینچنے پہ شاید اس کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ اس نے یک لخت آنکھیں کھول دیں، دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اتنی جلدی جاگ گئی تم؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ نیند سے بوجھل آواز میں بولا۔ میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ آئی ایم سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی اور آپ رات بھر جاگتے رہے۔ اس نے شرمندگی کا اظہار کیا، اسے واقعی برا لگ رہا تھا وہ اس کی وجہ سے ساری رات بے آرام رہا۔ نہیں، اگر میں نہ جاگتا تو مجھے زندگی بھر اس بات کا ملال رہتا، کیونکہ اگر نہ جاگتا تو اتنے شکوے شکایات جو تمہارے دل میں تھے مجھ تک کیسے پہنچتے؟ تم جو ان گنت شکوے دل میں چھپائے بیٹھی تھی وہ زبان پہ کیسے لاتی؟ شاید ان رازوں سے برسوں تک رسائی حاصل نہ کر پاتا۔ وہ انکشافات کر رہا تھا، اس کی سرخی مائل آنکھوں میں رات بھر جاگنے کا خمار واضح تھا، لیکن اس کی گہری سیاہ آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ ان رازوں سے رسائی حاصل کرنے کے لیے تو میں تا عمر بھی جاگ سکتا ہوں۔ تمہیں کتنے شکوے ہیں مجھ سے کہ میں تمہیں محبت نہیں کرتا، تمہیں لگتا ہے کہ مجھے محبت کرنے کے طریقے نہیں آتے۔ صبح صبح لگتا ہے آپ کا دماغ گھوم گیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کب شکوہ کیا؟ آپ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں نا، ایسے فضول میں اپنے پاس ہی من گھڑت باتیں بنا رہے ہیں نا۔ وہ صاف انکاری ہو گئی تھی۔ بے وقوفانہ باتیں میں نہیں تم کر رہی ہو، میں نے تو وہی بتایا ہے جو تم نے کہا تھا۔ سچ کہوں تو تم نے میری راہیں آسان کر دی ہیں اپنے دل کی سنا کر۔ وہ اپنے انابی ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے شرارت امیز انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی سحر انگیز آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں، جیسے رات کو تمہاری آنکھوں کی روشنی میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ پل میری لائف میں پھر کب آئے گا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا، جیسے وہ ابھی تک انہی لمحات کے زیر اثر تھا۔ یہ رات بھر جاگنے کا اثر ہے جو یوں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے خجالت سے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا تھا۔ اس نے خود کلامی کی، اسے تو سوچنے پہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اسے کیا کہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، دماغ تو پہلے ہی 7ویں آسمان پر تھا، اب تو مزید عجیب ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے آج بتا ہی دیں آپ اصل میں ہیں کیا؟ اس نے گھوٹتے ہوئے ڈپٹنے کے انداز میں کہا تو حاتم کا جاندار قہقہا بلند ہوا۔ اب تو تم مجھے کچھ بھی کہہ لو، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو میں جان ہی کیا ہوں۔ جو بات تمہارے دل میں تھی وہ تم مجھے بتا چکی ہو۔ وہ اسے جتا رہا تھا۔ Do you know what, نورم؟ I have ability to read your heart and mind۔ وہ اسے جاننے کا دعوے دار تھا۔ تمہاری نظر میں ایک خطرناک دیو ہوں جس نے تمہارے پنکھ چرا لیے ہیں اور تمہیں قید کر رکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اپنی بھاری آواز میں انکشافات کر رہا تھا۔ نورم کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ خجالت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، آپ اپنے پاس سے من گھڑت باتیں بنا رہے ہیں۔ اس نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کیا۔ اس کی خجالت حاتم کو لطف دے رہی تھی۔
کل رات تو مجھے یوں لگا کہ تم میری روح کا کوئی بچھڑا ہوا حصہ تھی جو مجھے اپنے آپ سے آشنا کروا گئی۔ وہ جذبات سے چور انداز میں بولا، میرے خیال میں آپ کو آرام کرنا چاہیے، ابھی آپ اپنے حواسوں میں نہیں، جانے کون سے من گھڑت قصے سنا رہے ہیں، خود بے ساختہ کہانیوں کا انبار لگا دیا ہے آپ نے۔ وہ خفقی امیز انداز میں بولی، تمہیں میری باتیں خود ساختہ لگ رہی ہیں، حالانکہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن تمہیں یقین نہیں کرنا تو مت کرو۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کسی سے کہہ کر تمہارا ناشتہ بھجواتا ہوں، کل سے کچھ نہیں کھایا تم نے، اس نے گمبھیر آواز میں کہا اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اس نے جاتے ہوئے حاتم کی چوڑی پشت پر نگاہیں جمائی ہوئی تھیں۔ اس نے اچانک پلٹ کر دیکھا تو نورم نے سٹپٹا کر نظروں کا رخ پھیر لیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب آیا۔ وہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو چکی تھی۔ حاتم نے سارے فاصلے سمیٹ دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ الٹے قدم لیتی پیچھے ہوتی، حاتم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے فراخ سینے سے آن لگی۔ جب چیز اپنی ہو تو اسے یوں چھپ چھپ کر دیکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، پورے حق و استحقاق سے دیکھو۔ حاتم نے اس کے رخسار پر جھولتی ہوئی لٹ کو سنوارا۔ ویسے مانا کہ ہینڈسم ہوں، مگر یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ اس نے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے تو صاف لگتا ہے نظر لگانے کا ارادہ ہے تمہارا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مبہم انداز میں بولا۔ صبح صبح آپ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صاف انکاری ہوئی، لیکن دل کی دھڑکنوں نے سینے میں بھونچال مچا رکھا تھا۔ قصور تمہاری ان آنکھوں کا ہے جو مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہی ہیں۔ ویسے تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اسے دھیرے سے رہائی دیتے وہاں سے نکل گیا تو نورم نے سکون بھری سانس لی۔ وہ بہت خوش تھی، اور خوش کیوں نہ ہوتی؟ اسے اس کا شہیر جو مل گیا تھا۔ اس نے پہلی نظر میں ہی شہیر کو اپنے من میں بسا لیا تھا۔ اس کی دلکش اور جاذب نظر شخصیت اس کے دل میں بس گئی تھی۔ بک اسپاٹ پر ملنا اور پھر نشا کی شادی میں اپنے گھر پہ اس سے ملاقات میں وہ اسے دل ہی دل میں اپنا شریک حیات مان چکی تھی، مگر اس سے پوچھنا باقی تھا، اور آج یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ وہ سبھی بہت اچھے لوگ ہیں پھوپھو جانی، وہ ماہنور کو بتا رہی تھی، لیکن سوگواری کی تصویر میں ذرا بھی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ محبت کرنے والے، محبت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں وہ پھوپھو جانی۔ حیات نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ان کے لیے کوئی بھی جذبہ دل میں پالنے سے پہلے حیثیت کا تعین کر لینا بیٹا۔ ماہنور کی زبان سے ایسے الفاظ سن کر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ حیثیت؟ تو کیا محبت حیثیت اور اسٹیٹس کی محتاج ہوتی ہے؟ اس کی آواز میں حیرانگی واضح تھی۔ اس بات کی زندہ مثال تمہارے سامنے ہے، اپنی پھوپھو جانی کی زندہ لاش دیکھ لو۔ ان کی آواز جیسے کسی گہری کھائی سے آئی تھی۔ مگر پھوپھو جانی، وہ تو ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، اور پھر آپ کی شادی کو تو گھر والوں نے تسلیم کر لیا تھا نا؟ وہ دکھ اور حیرانگی سے پیش آئی۔ مجھے آج ہی نہیں بلکہ گزشتہ 23 سالوں سے ہی لگ رہا ہے کہ مجھ سے میرا شوہر اور بیٹا جدا کیے گئے ہیں، نام نہاد خاندانی وقار کی بھینٹ چڑھائے گئے ہیں، مگر میں خاموش ہوں کہ کس سے اپنا دکھ کہوں، کس کے ہاتھوں پہ ان کا خون تلاش کروں۔ میں اکیلی ہوں حیات، اور میری طرح تم بھی اکیلی ہو۔ آپ ہیں نا میرے ساتھ؟ وہ منت بھرے انداز میں بولی تو ماہنور تڑپ کر رہ گئی۔ یہاں تو میں نے اس کو محبت کی راہوں پر چل کر اپنے اور یاسر اور حاتم کو کھو دیا ہے، میں ایک اور ماہنور نہیں بننے دوں گی۔ لیکن پھوپھو جانی، وہ میری زندگی بن چکا ہے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ شدت بھرے لہجے میں بولی، یہی بات اپنے بابا کے سامنے کہہ سکتی ہو؟ ماہنور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، حیات جھجک گئی۔ ڈرتی ہو تو پیار کیوں کیا تھا؟ ماہنور کے اگلے سوال پہ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بس اپنے بابا کی عزت کرتی ہوں، ان کا بہت احترام ہے میرے دل میں۔ اور اگر وہ تمہاری محبت کا احترام نہ کریں تو کیا کرو گی؟ ماہنور کے ایک اور سوال داغ دیا۔ ان سے گلہ شکوہ کیے بنا ہی مر جاؤں گی، اس نے اٹل انداز میں کہا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن دیکھو اس زخم کے گھاؤ آج تک بھرے نہیں۔
میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ شہیر میری زندگی ہے، وہ پختہ انداز میں بولی۔ کون شہیر؟ وہی ویڈیوگرافر؟ جی پھپھو جانی، وہی ویڈیوگرافر اور شاعر بھی۔ ایک نظر میں عشق کے تیر کا نشانہ بن گئی ہو؟ ماہنور کی بات پر وہ مسکرائی۔ دل کو گھائل کرنے کے لیے ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے، آپ تو یہ بات بخوبی جانتی ہیں پھپھو جانی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی حیات، تم اپنی بات کرو۔ مگر پھپھو جانی میں آپ کی مثال بننا چاہتی ہوں۔ مگر میری داستان کوئی عجیب و غریب یا دنیا سے علیحدہ نہیں کہ تم اس کی مثال بنو۔ مگر آپ میری نظروں کے سامنے محبت کا وہ تاج محل ہیں جو زندہ تو ہے اور اپنی شان و شوکت سے اس روئے زمین پر کھڑا ہے، مگر تم نہیں جانتی اس تاج محل کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں اپنی ادھوری محبت کی قبروں پر آج بھی ماتم کنا ہوں، مگر میں اس تقدیر کا فیصلہ ہرگز نہیں مانتی۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر تقدیر نے مجھے میرا یاسر دیا ہے، اگر تقدیر نے مجھ سے میرا یاسر چھیننا ہی تھا تو پھر دیا کیوں تھا؟ آپ کو ہر لمحہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ کسی نے ان کو مروایا تھا؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ تقدیر نے مجھے میری محبت کا انعام دیا تھا، لیکن اس دنیا نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ تم اگر میرا ساتھ دو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا پھپھو جانی؟ میں آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ ماہنور نے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ میرے لیے نہیں، اپنے شہیر کو پانے کے لیے کچھ بھی کرو گی؟ یہ ماہنور کا ایک الگ روپ اس نے دیکھا تھا۔ آپ کی بات صحیح ہے پھپھو جانی، شاید سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے۔ جی بالکل، میں شہیر کو پانے کے لیے کچھ بھی کروں گی، اس نے اعتراف کیا۔ تو پھر شروع کرو اپنے ملک ضیاء الدین رحمان سے۔ پھپھو جانی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ حق تک رہ گئی تھی، ماتھے پہ پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں، وہ سرتا پا لرز کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ آ گیا نا پسینہ حیات ضیاء الرحمان؟ ان راہوں پر چلنے کے لیے لوہے کے پاؤں اور فولادی دل چاہیے۔ ابھی تم نادان ہو، واپس لوٹ جاؤ اپنی موج بھری زندگی میں، اور مجھے بھی اس حسرت اور افسردگی کے کفن میں قید رہنے دو۔ ماہنور کی بات نے اس کی رہی سہی طاقت بھی چھین لی تھی، وہ حیرت و اضطجاب کی کیفیت میں مبتلا اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ پھپھو جانی، اس نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا، میں آپ کا ساتھ دوں گی، مگر آپ کو بھی میری محبت کی منزل تک میری رہنمائی کر کے اس کانٹوں بھرے پاؤں کو چھلنی کر دینے والے راستے پہ میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں بابا سے ہی آغاز کروں گی، اور آج سے ہی یہ کام شروع ہوگا، اس نے کہا تو ماہنور نے اس کے ہاتھ کو تھپکا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے سوچوں نے ہر طرف سے گھیرا ڈال رکھا تھا، وہ کچھ سوچتی تو ڈور کا دوسرا سرا ہاتھوں سے چھوٹ جاتا۔ شہیر نے حیات کا نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ کافی دیر سے بیل ہو رہی تھی۔ حیات نے کال اٹھا لی اور وہ سوئی ہوئی بوجھل آواز میں بولی، ہیلو میڈم، شاعر شہیر ابن فراز عرض گزار ہیں۔ شہیر کا انداز بہت دلکش تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ حیات نے ابھی اسکرین پر اس کا نمبر دیکھا ہوگا اور چونک گئی ہوگی۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ دوسری جانب سے موجود شہیر خاصا محظوظ ہوا۔ جنہیں چاہا جاتا ہے انہیں سر کے خطاب سے نوازا جاتا ہے، پھر ایک دن سر سے اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ آئی ایم سوری شہیر، میرا مطلب تھا آپ سر پہلے ہیں، شہیر بعد میں، وہ اپنی غلطی پہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ تو پھر میڈم، آپ کی نشا کی شادی کی ویڈیو ریڈی ہو گئی ہے، زحمت کر کے آ کر لے جائیں۔ اگر آپ بھی زحمت کر لیں تو بہتر ہوگا، میں آج کل ایک مسئلے میں الجھی ہوئی ہوں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شہیر کو تشویش لاحق ہوئی۔ ہاں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کب آ رہے ہیں؟ ابھی آدھے گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں۔ اس نے کال بند کر دی اور جانے کے لیے نکلا تو ہاتھ بھی پولیس یونیفارم میں پولیس اسٹیشن جانے کے لیے ریڈی تھا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے شہیر کو نکلتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا۔ نور محل۔ شہیر نے اس کے سامنے شادی کی مووی کی USB لہرائی۔ مجھے انہیں دیکھنے کا من ہے، وہ دل کی بات زبان پر لایا۔ اوکے چلو۔
حاتم گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بس یہی خواہش رکھتا تھا کہ کاش اس کی ملاقات اس کی ماں سے ہو جائے، اگر نہ بھی ہوئی تو وہ حیات سے کہہ کر ان سے مل لے گا۔ وہ گاڑی کھڑی کیے اندر آنے لگے۔ حاتم تم جاؤ یہ لے کر، میں ذرا ایک امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں۔ شہیر نے اسے اندر بھیج دیا۔ حاتم کے ہاتھ میں ماہ نور کی خوبصورت سٹل والی لارج سائز کی تصویر تھی۔ اس نے ملازم سے کہا کہ اسے حیات سے ملنا ہے تو وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلے گئے۔ حاتم ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ واقعی بابا نے ماما سے محبت کرتے ہوئے اپنی حیثیت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آج میں بھی تو یاسر چچا کی روش پر چل پڑا ہوں، لیکن ان کے مقابلے میں میری مالی پوزیشن کافی مضبوط ہے۔ اس نے پراپرٹی ڈیلنگ میں اپنا بہت نام بنا رکھا تھا اور بھی کئی شعبوں میں گھس کر بہت دولت کما لی تھی۔ وہ مطمئن تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر حیات کو اپنے پرانے چھوٹے گھر میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اسے یہی شو کروا رہا تھا کہ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ ادھر حاتم اپنی ماں سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کی دعا اور دل کی تڑپ رنگ لائی۔ ڈرائنگ روم کے ایک طرف سے ماہ نور چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ حاتم احتراماً کھڑا ہو گیا۔ شہیر نے جب اسے بتایا تھا کہ وہ اس باوقار خاتون ماہ نور کا بیٹا ہے تو وہ تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے نہیں لگ سکتا تھا۔ مدتوں کی تڑپ اور پیاس کو بس رازداری کا پردہ ہی بجھا سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ حاتم نے انہیں سلام کیا تو وہ خوش دلی سے اسے جواب دیتی بیٹھ گئیں۔ وہ اسے صحیح سے پہچان نہ سکیں۔ کہو بیٹا، کوئی کام تھا؟ آپ کو دیکھنے آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ اپنے آپ پھسل گئے تھے۔ ماہ نور نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ مجھے؟ پھر بولی، جی آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے۔ وہ بالکل آپ کے جیسی تھیں۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میری بات کا؟ نہیں بیٹا، مجھے اچھا لگا کہ کوئی مجھ سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، مجھ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ ان کا اندرونی کرب ان کے الفاظ سے چھلک رہا تھا۔ اتنی دیر میں حیات بھی آ گئی تو حاتم نے بات بدل دی اور ماہ نور کا پورٹریٹ اٹھا کر اسے تھمایا۔ شہیر بھائی ہر شادی کے ایونٹ میں ایک خوبصورت سٹل نکال کر تحفتاً اس شخصیت کو گفٹ دیتے ہیں جس کی پرسنالٹی سب سے شاندار ہو، اور آپ اس شادی میں سب سے زیادہ گریسفل لگ رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ میں نے تو تمہیں پہچانا نہیں۔ پولیس میں ہو؟ ماہ نور نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پائی کیونکہ تب شہیر نے میک اپ کیے اس کے فیس فیچرز بدل دیے تھے۔ جی میں پولیس میں ہوں، ASP حاتم رانا۔ ماہ نور اس کے تعارف کروانے پر چونک سی گئی، پھر گہرا سانس لیا۔ پولیس میں کام کرتے ہوئے یہ سب کرنا پڑتا ہے، آپ کے دشمن آپ کو پہچان کر پیچھے سے وار نہ کر دیں۔ حاتم نے بہت مہارت سے صفائی پیش کی۔ پولیس میں ہو تو یہ مووی بنانے کا کام؟ ماہ نور نے پے در پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ تو شہیر بھائی کا کام ہے، جب کبھی انہیں میری ضرورت پڑے تو میں ان کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ ماہ نور اس کے جواب پہ تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ لیجئے ایک بیٹے کی طرف سے ماں کو تحفہ۔ اس نے ماہ نور کو وہ سٹل تھما دی۔ ماہ نور کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ملازمہ چائے لے کر آ گئی۔ وہ تصویر اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے کانوں میں وہی الفاظ گونج رہے تھے، ایک بیٹے کا ماں کو تحفہ۔ تبھی شہیر اندر آیا اور ان دونوں میں سلام دعا کا تبادلہ ہوا۔ وہ پھوپھو جانی کے سامنے ان سے کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ خود ہی اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ کیوں نہ حاتم سے مدد لی جائے، اس نے دل میں سوچا، پھر بات کا آغاز کیا۔ حاتم، کیا آپ نے میری پھوپھو جانی کو غور سے دیکھا ہے؟ اس کے سوال پہ وہ دونوں اسے چونک کر دیکھنے لگے۔ میری پھوپھو جانی بیوہ کیسے ہوئیں؟ مجھے یہ سچ جاننے میں آپ کی مدد درکار ہے۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اس نے آج شہیر کی بجائے حاتم سے بات کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ اگر وہ ماہ نور کا مسئلہ حل کرے گی تبھی ماہ نور اس کی مدد کرے گی شہیر کو پانے میں۔ آپ مجھے کھل کر کہیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کیس کے لیے مجھے ساری بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ حاتم نے جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کیا۔ کبھی کبھی آنکھیں جو دیکھ کر دل کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں وہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ دل نادان ضرور ہے لیکن آنکھوں دیکھی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ ہنستے مسکراتے چہرے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے ایک ایک پل خوشی کا چرانے کی کوشش میں اپنا آپ گنوا دیتے ہیں۔ ہمیں وہی نظر آتا ہے جو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وہ کبھی دیکھ نہیں پاتے جو ہمارا دل ہمیں دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی خوشیوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے ساتھ والے کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ہمارے ساتھ خوش ہے بھی یا نہیں، بس ہم خود غرضی اور مطلب پرستی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ والوں کو جو ہم سے گلے شکوے ہوتے ہیں وہ ان کے دلوں میں ہی رہ جاتے ہیں، اور ان کی آہیں اور فریادیں جب عرش بری تک پہنچتی ہیں
تو ہماری زندگی بھر کی جمع پونجی نیکیوں میں سے بہت سی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی نیکیوں کا پلڑا خالی کر لیتے ہیں۔ پھر گناہوں کی وجہ سے دوزخ ہمارا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو شہید نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے ایک ہی سانس میں پی کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ حیات، مجھے لگتا تھا کہ تم شوخ و چنچل لاپرواہ سی لڑکی ہو، لیکن تم نے تو فلسفہ زندگی پہ بہت عمدہ الفاظ کہے ہیں۔ جو بھی کہنا ہے تم حاتم سے کہہ دو، میں اور حاتم تمہاری ہر سلسلے میں مدد کریں گے۔ اس نے ماہ نور پھپھو سے سنی ہوئی ساری کہانی انہیں سنا دی۔ حیات، کہاں پہ ہیں آپ؟ فون اٹھاتے ہی حاتم کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ فوراً پہچان چکی تھی، کل ہی تو ان دونوں نے آپس میں نمبر ایکسچینج کیے تھے۔ شہیر اپنی کسی ڈیلنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے حیات کو یہی بتایا کہ کسی دوسرے شہر میں کسی کی شادی ایونٹ کو کور کرنے جانا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس کیس کے سلسلے میں حاتم سے کانٹیکٹ کرے۔ میں بک سینٹر میں ہوں۔ ٹھیک ہے، وہیں رہیں، میں چند منٹ پہ پہنچ رہا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی اور اپنے محرر کو بتایا کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہے، کوئی آئے تو اسے شام 4 بجے کا وقت دے دینا۔ وہ کہہ کر ایس پی آفس سے باہر نکلا تو ڈرائیور سرکاری گاڑی میں الرٹ بیٹھا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہا اور خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بک اسپاٹ تک پہنچا۔ حیات کو حیرانی اور پریشانی کی کیفیت میں گاڑی میں بٹھایا، پھر گاڑی شہر سے باہر کے راستے پہ بھگا دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں حاتم بھائی؟ حیات نے اسے اپنے حاتم بھائی کی طرح ہی سمجھنے لگی تھی، تبھی اس نے حاتم کے نام کے آگے بھائی کا صیغہ لگایا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اور تمہاری ماہ نور پھپھو کون سے قبرستان میں آتی ہو؟ بڑا قبرستان جو شہر سے باہر ہے، حیات نے جواب دیا تو حاتم نے گاڑی اسی طرف موڑ لی۔ گاڑی بوہڑ کے پرانے درخت کے قریب جا کر روک دی۔ وہاں پہ وہی مجذوب تھا، اس کا نام تو نہ جانے کیا تھا، لیکن وہ خود کو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہتا تھا۔ وہ ان کی گاڑی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس قبرستان میں پہلی بار کسی پولیس والے کو آتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے یاسر اور حاتم کی قبروں کے پاس پہنچ گئے۔ حیات نے اشارہ کیا تو وہ قبروں پر لگے کتبوں پر ان کی تاریخ و پیدائش اور طریق وفات پڑھنے لگا۔ پھر اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ اس نے وہاں موجود گورکن کو دیکھا جو ایک تازہ قبر کی کھدائی کر رہا تھا۔ وہ حاتم کے اشارہ کرنے پہ اس کے پاس چلا آیا۔ اس کی گندی سی بنیاد مٹی سے مزید گندی ہو رہی تھی، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے قریب آ کر حاتم کو سلام کیا۔ کب سے اس قبرستان میں ہو؟ ادھر ہی آنکھ کھلی ہے جناب، اور عمر کی آخری گھڑیاں بھی ادھر ہی گزریں گی۔ وہ عاجزی سے بولا۔ تو پھر یہ دونوں قبریں بھی تم نے ہی کھودی ہوں گی؟ حاتم نے بھاری آواز میں سوال کیا۔ جی صاحب، بات اگرچہ پرانی ہے مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان قبروں کی کھدائی میتیں دفن کرنے سے ایک دن پہلے کروائی گئی تھی۔ گورکن کی بات سن کر وہ دونوں چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ تو ڈیئر ریڈرز، یہ کیا ٹویسٹ ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا سب کو پہلے سے پتہ تھا کہ ان تینوں کی موت ہونے والی ہے؟ کیا یہ واقعی ہی کسی کی پلاننگ تھی اور کسی کو پہلے ہی پتہ تھا کہ ان کی موت ہونے والی ہے جو پہلے ہی ان کی قبریں کھدوا دی گئی تھیں؟ تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ سب اپنا آئیڈیا ضرور بتائیں اور اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ بالکل بھی کمنٹ نہیں کرتے اور شیئر تو بالکل نہیں کرتے۔ پہلے میرے سبسکرائبرز اتنے زیادہ تھے اور آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں یار۔ مجھ سے اب رومانس نہیں لکھا جاتا بہت زیادہ، میرا فوکس سٹوری پہ ہے۔ تو اگر آپ کچھ ڈفرینٹ سٹوری پڑھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آئیں یہاں پر میرے چینل پر اور سٹوری ضرور پڑھیں، لیکن وہ میں گند نہیں لکھنا چاہتی اور میں لکھوں گی بھی نہیں۔ تو بے شک آپ اگر چھوڑنا چاہتے ہیں، جیسے پہلے بہت سارے سبسکرائبر تھے اور میرا چینل چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بہت سبسکرائبر کم ہو گئے ہیں بڑھنے کے بجائے، تو اگر آپ ٹھیک ہے جیسا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو نہیں اچھا اور لکھا ہوا پسند تو آپ بے شک مت پڑھیے۔ میں آپ کو فورس نہیں کروں گی، آپ کو جہاں پہ جیسا پسند ہے وہاں پر جا کے پڑھیے، لیکن اگر آپ کو میرا لکھا ہوا اچھا لگتا ہے تو مجھے کائنڈلی سپورٹ تو ضرور کیجیے گا نا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور نوازیے اپنی کسی بھی کمنٹ سے، چاہے ایک آدھا ورڈ لکھ دیجیے رائٹر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لیکن لکھا ضرور کیجیے۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ چلیں جی، آج کا لیکچر کافی ہو گیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔